جو ایک تہذیب کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، ایک کلچر کے جو وہ بندن میں بندھی ہوئی ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ لیکن یہاں ایمان والوں سے مخاطب ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اوروں کو تو بہت کچھ ملا، لیکن سب سے زیادہ جو نعمت ملی خدا کا پتہ مصطفیٰ جان رحمت کے در سے، قرآن مصطفیٰ جان رحمت کے گھر سے، اللہ کا قانون مصطفیٰ جان رحمت کے ذریعے سے، غرض کے جنت بھی ملے گی مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ملے گی، قبر میں سکون کی نیند سوئیں گے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں سوئیں گے، یہ جو روزی ملتی ہے انہی کے صدقے میں ملتی ہے، عزتیں ملتی ہے انہی کے صدقے میں ملتی ہے، نعمتیں ملتی ہے انہی کے صدقے میں ملتی ہے۔ بلکہ میرے امام تو یہاں تک فرماتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے حاصل ہو تم، ملا جو ملا تم پہ کروڑوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ جس کو جو بھی نعمت ملی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ملی، حتیٰ کہ انبیاء کو نبوت بھی ملی تو میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں امت سے مخاطبت ہے، امت سے خطاب ہے، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ جو میرے قرابت دار ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں، ان سے محبت کرو۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آیت میں کن سے محبت کا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خاص طور پر 4 نام لیے اور فرمایا جن سے محبت کا حکم ہے وہ علی ہیں، اللہ اکبر، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں، اور قیامت تک ان کی اولاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان سے محبت تم پہ فرض کر دی گئی۔ اسی کو امام شافعی محمد ابن ادریس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جس کو جد الممتار میں میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا۔ امام شافعی کے 6 مصرے یہ یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہ آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم عطاقتا بید الیمین صحیفتی۔ امام شافعی کہتے ہیں اے رسول اللہ کی اہل بیت، تم لوگوں کی محبت اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کی ہے، محبت اہل بیت فرض ہے، اہل بیت کی محبت فرض ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کیا یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اس وقت تک ہماری نمازیں ہوتی ہی نہیں جب تک ہم نبی کی اہل بیت پہ درود نہیں پڑھتے۔ سبحان اللہ۔ آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، آل نبی میرا ذریعہ ہے، کائے کا ذریعہ ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اہل بیت اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ وہم الیہ وسیلتی، اور وہی اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ ہے۔ ارجو بہم عطاقتا بید الیمین صحیفتی، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرا نام اعمال اگر میرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بھی اہل بیت کی محبت کے صدقے میں دیا جائے گا۔ لبیک یا رسول اللہ، آل نبی کے صدقے میں میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو اہل بیت کی محبت ہم پر فرض ہے۔ اور میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین و سبت من الاسباط، اور میرا حسین
میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنے امامے کے شملے سے امام حسین کے تلووں کی مٹی صاف کرتے ہیں، اور صاف کرنے کے بعد کہتے ہیں حسین جو آپ کی فضیلتیں مجھے معلوم ہیں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ تمہیں زمین کا قدم رکھنے نہ دیں، بلکہ لوگ تمہیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے چلے۔ جو فضیلتیں میں تمہاری جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اہل بیت سے محبت کا اللہ کے رسول نے حکم دیا، حسنین کریمین سے محبت کا حکم دیا، علی و فاطمہ سے محبت کا حکم دیا، قیامت تک ان کی اولاد سے محبت کا حکم دیا۔ یہ باتیں تو آپ واقعات کے ذریعے سے 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک، ختم محرم تک بار بار سنتے رہتے ہیں۔ میں کسی کو دہرانے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا، مختصر وقت میں مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ محبت اہل بیت فرض ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنی محبت اہل بیت کی بات کیوں کی؟ اللہ اکبر۔ ایسی فضیلتیں اہل بیت کی محبت کے صلے میں بیان ہوئی، کسی عمل پر ایسی فضیلت بیان نہیں ہوئی۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میرے آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ اس کی عمر میں برکت دے گا، جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا، جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ اس کے چہرے کو جگمگا دے گا۔ بلکہ فرمایا جن ان کے چہرے جنازے میں بھی چمکتے ہوں گے اور ان کے چہرے قیامت میں بھی 14 ماہ کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہوگی اور جن کے دلوں میں اہل بیت سے بغض ہے۔ امارت الادب میں میرے امام نے حدیث لکھی، جس نے میری اہل بیت سے بغض کیا ان کے چہرے قیامت میں سیاہ اور کالے ہوں گے، اور پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ پتا چلا چہروں کو منور کرنا ہے، اچھے صابنوں سے منور نہیں ہوں گے۔ دل کو اہل بیت کی محبت کا گنجینہ بنا لو، دنیا میں بھی چہرے چمکیں گے، قیامت میں بھی چہرے چمکیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت آل محمد، عظمت اولاد محمد، عظمت آل رسول، ذکر مولا حسین۔ سبحان اللہ۔ چہروں کی چمک دلوں کی کیفیت بتاتی ہے۔ دل جگمگائیں گے، بلکہ یہاں تک فرمایا محبت اہل بیت کا صلہ، یہاں تک فرمایا اللہ اکبر۔ ذرا توجہ کریں، کوئی عمل کر لو ایمان پر خاتمے کی گارنٹی نہیں ہے۔ کوئی نمازی بھی بے ایمان مر سکتا ہے، کوئی حاجی بھی بے ایمان مر سکتا ہے، کوئی عالم بھی بے ایمان مر سکتا ہے، کوئی حافظ اور قاری بھی بے ایمان مر سکتا ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں، صاحب کشاف نے لکھا، امام رازی نے لکھا، امام یوسف نبہانی نے لکھا، اس طریقے سے امام عبدالوہاب شعرانی نے لکھا، کثرت کے ساتھ یہ بات لکھی گئی کیا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، وہ دنیا سے ایمان پر جائے گا، اور فرمایا صرف ایمان پہ نہیں جائے گا، اگر بستر پہ بھی مرے گا اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اہل بیت سے محبت کرنے والا جب اس کی روح نکالنے کے لیے موت کا فرشتہ آئے گا تو روح بعد میں نکالے گا، پہلے جنت کی بشارت دی جائے گی پھر اس کی روح نکالی جائے گی۔ یہ محبت اہل بیت کا صرف جنت کا مشتہ پہلے ہے، جنت کا مشتہ پہلے ہے، روح کا نکلنا بعد میں ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو ایسے سجا کر جنت میں لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو سجا کر دولہا کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ اور اہل بیت سے محبت کرنے والے
پل صراط سے ایسے گزریں گے جیسے بجلی کون جاتی ہے. اللہ اکبر. لیکن سب سے بڑی فضیلت جو اہل بیت کی ہے وہ ذرا دل کے کان سے سن لیں. میرے آقا نے فرمایا ایک مرتبہ جب سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ مادر حسنین ام ابیہا کے گھر میں اللہ کے رسول جلوگر ہیں. حضور کی 4 شہزادیاں ہیں لیکن سب سے عمر میں جو بعد کی شہزادی ہے یعنی آخری میں جو شہزادی پیدا ہوئی وہ سیدہ فاطمہ تھی. اللہ اکبر. میرے نبی کی سب سے چہیتی شہزادی تھی. آقا ان سے بہت پیار کرتے تھے بلکہ فرمایا میرے آقا نے فاطمہ راضی ہو تو اللہ راضی ہو جائے, فاطمہ ناراض ہو تو اللہ ناراض ہو جائے. اللہ اکبر. جس کے لیے میرے نبی کھڑے ہوتے اٹھ کر کے اندازہ تو کریں. اللہ اکبر. حسنین کی امی کی شان کیا ہے. کائنات کے تاجدار امام الانبیاء قائد المرسلین جس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں وہ حسنین کی امی سیدہ فاطمہ کی ذات ہے. حجرہ فاطمہ میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول جلوگر ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ تم میں یعنی محمد الرسول اللہ. آقا کیا فرما رہے اے فاطمہ تم میں یعنی محمد الرسول اللہ. اور یہ دونوں شہزادے یعنی حسن اور حسین اور یہ جو سو رہا ہے یعنی علی کے مرتضیٰ 5 نام لیے حضور نے, 5 تن کے نام لیے اور 5 نام لے کے فرمایا فاطمہ جیسے آج ایک حجرے کے اندر ہم 5 جمع ہیں, جیسے آج ایک حجرے کے اندر ہم 5 جمع ہیں ویسے جنت میں بھی ہم 5 ایک ساتھ